بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد۔ حضرات گرامی، یہی ذکر کر رہے تھے کہ ہر ایک کی بات کو نہ مانا جائے، خاص کر کے جو فاسق ہے اس کی خبر کو ایسے نہ مانے جب تک کہ تحقیق اور تفتیش نہ کر لیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ اس کی بات کو مانیں گے تو اس سے معاشرے کو نقصان پہنچے گا۔ اس حوالے سے بہت سارے واقعات معاشرے میں رونما ہوئے، لوگوں نے کسی کی بات کو مانا جبکہ بعد میں پتہ چلا کہ یہ سچ خبر نہیں تھی، اس کی بات کو مان کر کے آگے بہت بڑا نقصان کر بیٹھے۔ ایک واقعہ جو ہے کچھ عرصہ پہلے ہوا کہ شوہر نے اپنی بیوی کو قتل کر دیا۔ قتل کرنے کے بعد پتہ چلا اس شوہر کو کسی محلے کی خاتون نے بتایا کہ جب تم نوکری پر کاروبار پر چلے جاتے ہو تو ایک لڑکا آتا ہے تمہارے گھر میں، تمہاری بیوی کو ملنے کے لیے آتا ہے۔ تو کسی نے فرضی خبر پھیلا دی، جیسے کہ ہمارے خواتین تو بہت زیادہ فرضی خبریں جو ہیں پھیلاتی ہیں، جو بڑی عمر والی آنٹیاں ہوتی ہیں۔ تو اس نے یہی سمجھا کہ شاید میری بیوی کا کسی کے ساتھ جو ہے غلط تعلق ہے، اس نے اسے قتل کر دیا۔ تحقیق نہیں بھی آنے والا کون ہے، بیوی سے پوچھ لیتا، صحیح پوری تحقیق کرتا آنے والا کون ہے۔ اس نے تحقیق نہیں کی، قتل کر دیا، جان چلی گئی۔ بعد میں پتہ چلا کہ اس کا سالہ یعنی اس کی بیوی کا بھائی جو ہے وہ آ جاتا ہے گھر سے باہر۔ بس اوقات بچے جو ہے گھر سے باہر نکلتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں، یہ کسی وجہ سے کہیں جانے کی بجائے جو ہے اپنی بہن کے گھر آ جاتا تھا۔ تو وہ بھائی اپنی بہن کو ملنے کے لیے آتا تھا، نہ کہ غیر آدمی۔ تو اس آدمی نے جو ہے تحقیق ہی نہیں کی، ایسے ہی کسی عورت کی بات کو جو ہے مان لیا اور اپنی بیوی کو قتل کر دیا، قتل ناحق۔ تو یہ ہوتا ہے نقصان۔ اس کے علاوہ بکثرت واقعات ہیں جو بیان کیے جا سکتے ہیں، تو لہذا بتانا یہ ہے کہ ایسی کسی کی سنی سنائی بات کو سن کر کے اس پر عمل نہیں کرنا، پوری تحقیق کرنی ہے۔ جب تک کہ تحقیق کے ذریعے سے سچ معلوم نہ ہو اس وقت تک اس پر عمل نہیں کرنا۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا واضح فرمان ہے، آپ نے فرمایا کفا بالمرء کاذبا ان یحدث بکل ما سمع، فرمایا کہ انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات جو ہے آگے بیان کر دے۔ ان یحدث بکل ما سمع یعنی زبان کے ذریعے سے آگے بیان کرے، یا آج کل موبائل کا دور ہے، ایسی اس کی جو ہے وہ خبر ہے اس کے پاس تو آگے جو ہے شیئر کر دے، فارورڈ کر دے، تحقیق نہ کرے۔ تو اس کے لیے بھی وہی گویا کہ جو شخص ایسا کرتا ہے وہ جھوٹا ہے، یعنی اس کے جھوٹا ہونے کے لیے پہلے جو ہے وہ تحقیق کرے تب جاگے خبر پھیلائے۔ ایک روایت میں آتا ہے کفا بالمرء اثما ان یحدث بکل ما سمع، فرمایا کہ انسان کے لیے یہ سب سے بڑا گناہ ہے، یعنی اس کے گناہ گار ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات جو ہے آگے پھیلا دے۔ تو گویا کہ جھوٹا ہونے کے لیے یا گناہ ہونے کے لیے تو انسان کو سمجھ لینا چاہیے کہ میرا یہ جو طرز عمل ہے، خاص کر کے جو خبر میرے پاس آتی ہے سوشل میڈیا کے ذریعے سے میں آگے فارورڈ کر دیتا ہوں، شیئر کر دیتا ہوں، تو مجھ پر جو ہے جھوٹا ہونے کا ثبوت ہے، اور اسی طرح میرے لیے گناہ ہے، نہ کہ میں کوئی اچھا کام کر رہا ہوں۔ اچھا کام کرنے کی بجائے جو ہے گناہ والا کام کر رہا ہوں، اور ہو سکتا ہے اس سے کوئی کسی کو نقصان بھی پہنچے، اور اگر نقصان پہنچے تو بہت زیادہ جرم اور بہت بڑا گناہ ہوگا۔ یہ بات یاد رکھیں کہ خبر جو ہے، جو آپ کے پاس کی کوئی خبر ہے، یہ آپ کے پاس امانت ہے۔ تو امانت کے بارے میں حکم یہ ہے کہ امانت کی حفاظت کرنی ہے، امانت میں خیانت نہیں کرنی۔ اور اگر آپ جو ہے ایسی اس خبر کو آگے پھیلائیں گے تو امانت میں خیانت ہوگی، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے، حدیث پاک میں آتا ہے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ کبرت خیانتن ان تحدث اخاک حدیثا هو لک به مصدق
وَأَنْتَ لَهُ بِهِ كَاذِبٌ۔ سنن ابو داؤد کی حدیث ہے، فرمایا کہ یہ سب سے بڑی خیانت ہے، بہت بڑی خیانت ہے کہ تم جو ہے اپنے بھائی کو جو ہے کوئی بات بتاؤ اور تمہاری وجہ سے وہ تمہاری تصدیق کر لے کہ شاید یہ سچ کہہ رہا ہے اور اس پر وہ عمل کرنے لگ جائے، جبکہ تم اس کے بارے میں جھوٹے ہو، یعنی جھوٹی خبر پھیلا رہے ہو، جھوٹی خبر پھیلا رہے ہو، سچ نہیں بول رہے، جبکہ وہ تمہاری بات پر جو ہے تمہاری بات کی تائید اور تصدیق کر رہا ہے۔ تو فرمایا یہ سب سے بڑی خیانت ہے۔ تو گویا کہ ایسی فرضی باتیں آگے پھیلا دینا، جھوٹی خبریں پھیلا دینا، اس سے جو ہے وہ معاشرے کو نقصان پہنچتا ہے۔ اور قرآن میں اللہ نے یہی فرمایا ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار، فرمایا کہ جو شخص جھوٹا آدمی ہے اللہ تعالیٰ جو ہے اسے ہدایت نہیں دیتا۔ حضرات گرامی، دین جو ہے دین اسلام یہ بھلائی کا دین ہے، الدین النصیحت، بھلائی کا، دوسروں کی خیر خواہی کا۔ مسلمان کی خیر خواہی چاہتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ سارے مسلمان جسد واحد کی طرح ہیں، تو ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی بھلائی چاہتا ہے کہ نہ کہ نقصان چاہتا ہے۔ تو جب اس طرح کی فردی خبریں جو ہے پھیلائے گا تو گویا کہ وہ اسلام پر عمل نہیں کر رہا بلکہ خواہش نفس کے پیچھے چل کر کے اسے نقصان پہنچا رہا ہے۔ اور پھر یہ بھی حدیث کے الفاظ ہیں، فرمایا کہ لوگوں میں سے بہترین شخص ہوا ہے جو دوسروں کو فائدہ پہنچائے۔ اور پھر یہ حدیث میں بھی آتا ہے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو چیز اپنے لیے پسند کرتے ہو دوسرے کے لیے بھی وہی پسند کرو۔ یعنی جس طرح کوئی شخص اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ مجھے کوئی نقصان پہنچائے، مجھے کوئی تکلیف دے، تو اسے چاہیے کہ دوسروں کو بھی جو ہے وہ تکلیف نہ پہنچائے اور دوسروں کے لیے جو ہے بھلائی چاہے نہ کہ نقصان کا ذریعہ بنے۔ تو حضرات گرامی، واضح ہے کہ اس موضوع کی بڑی اہمیت ہے اور ہمارے ہاں کوئی پرواہ ہی نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم خواہش کے پیچھے چلنے والے لوگ ہیں، آخرت کو بھول چکے ہیں، احکام شریعت سے ہمارا تعلق ہی نہیں ہے، دین سے تعلق ہی نہیں ہے، حلال و حرام کی پہچان ہی نہیں ہے، اور اچھے لوگوں کی صحبت میسر ہی نہیں ہے، نمازیں چھوٹ جاتی ہیں جس کی وجہ سے جو ہے دل زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ تو گویا کہ اس طرح کی فرضی خبریں پھیلانا یہ نفس کی تسکین ہے اور یہ علامت ہے کہ ہمارا دل جو ہے اب زنگ آلود ہو چکا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو دین سے جوڑیں، احکام شریعت سے جوڑیں اور برائی سے جو ہے وہ دور رہیں، خود بھی گناہ سے بچیں اور دوسروں کے لیے بھی ذریعہ نہ بنیں کہ ہماری وجہ سے جو ہے دوسرے لوگ بھی گناہ کی طرف جو ہے راغب ہو جائیں۔ اس کے علاوہ یہ بات یاد رکھیں کہ جو کچھ ہم کرتے ہیں، اچھا کرتے ہیں یا برا عمل کرتے ہیں، وہ اللہ جانتا ہے اور وہ لکھا جا رہا ہے۔ اچھا عمل ہے تو اللہ کے ہاں اجر و ثواب ملے گا، برا کام ہے، برا عمل ہے تو گناہ لکھا جائے گا اور اس پر سزا ملے گی۔ فرمایا وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ فرمایا کہ اگر کوئی شخص چھوٹی سی نیکی بھی کر لیتا ہے تو اس کے نام اعمال میں موجود ہوگی، قیامت کے دن اس کے سامنے رکھ دی جائے گی اور اس کا اسے بدلہ ملے گا، جزا ملے گی، اس کی مغفرت بخشش کا ذریعہ بنے گی۔ اور اگر برا عمل کرتا ہے چاہے وہ چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، دیکھنے میں چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، تو فرمایا وہ بھی اس کے سامنے کر دیا جائے گا۔ اور بڑی خوبصورت حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری بارگاہ میں میری امت کے اچھے اعمال بھی پیش کیے گئے اور برے اعمال بھی پیش کیے گئے۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے جب انسان کوئی عمل کرتا ہے تو فرشتے بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں امت کے اعمال پیش کرتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا میری بارگاہ میں میری امت کے اچھے اعمال بھی، اعمال حسنہ، اعمال صالحہ بھی پیش کیے گئے اور اعمال سیئہ بھی پیش کی گئی۔ تو آپ نے فرمایا کہ اعمال صالح میں سے، نیک اعمال میں سے وہ عمل بھی شامل تھا کہ کسی شخص نے جو ہے، اس شخص نے جس کے اعمال پیش کیے گئے، راستے سے خاردار چیز، کانٹے دار تھی جیسے پتھر ہے، کیلے کا چھلکا ہے، یعنی ایسی جو چیز جو دوسروں کے لیے تکلیف کا باعث ہو، اس نے اسے وہاں سے اٹھا دیا۔ تو اللہ کو یہ عمل پسند آیا، یہ اعمال صالح میں شامل ہے
تو یہ دیکھنے میں ایک معمولی سا عمل ہے، تب بھی وہ اعمال صالح میں شامل کیا گیا، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دیا گیا کہ آپ کی امت کے فلاں شخص نے یہ عمل بھی کیا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جو برے اعمال پیش کیے گئے ان میں سے ایک عمل یہ بھی تھا کہ مسجد کے اندر اس نے تھوک کو دیکھا، یا کوئی ایسی چیز جو مسجد کے تقدس کے خلاف تھی، تو اس نے جو ہے وہاں سے اسے ہٹایا نہیں، مسجد کی صفائی نہیں کی، مسجد کا خیال نہیں رکھا، وہاں سے اٹھ کر کے چلا گیا، پرواہ نہیں کی، تو یہ گناہ والا عمل تھا۔ اسے چاہیے تھا کہ مسجد کی صفائی کرتا، وہاں سے چلا گیا، اس کی صفائی نہیں کی، تو یہ اس کے نامہ اعمال میں گناہوں میں لکھا گیا۔ تو فرمایا یہ گناہ والا عمل بھی میری بارگاہ میں پیش کیا گیا۔ تو دیکھنے میں کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں جو اچھے ہوتے ہیں لیکن چھوٹے نظر آتے ہیں، ہم اسے جو اسے صرف نظر کر لیتے ہیں، توجہ ہی نہیں کرتے ہی نہیں ہیں۔ اور اسی طرح جو ہے کچھ برے اعمال ہوتے ہیں، کچھ تو بڑے ہوتے ہیں، ہم تو برے اعمال کے بھی مرتکب ہو جاتے ہیں، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں گناہ عام ہے، تو چھوٹے چھوٹے گناہ تو ہمارے عام ہوتے ہیں، لیکن ہمیں یہ ساتھ نہیں ہے کہ ہمارے گناہ بھی لکھے جا رہے ہیں۔ تو الغرض اگر ہم اس طرح کی فرضی خبریں پھیلاتے ہیں تو واضح ہے یہ گناہ والا کام ہے، لیکن کم از کم جس تک یہ خبر پہنچ رہی ہے اسے چاہیے کہ پہلے تحقیق کرے۔ تحقیق کرنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ سچ تک پہنچے گا، حقیقت تک پہنچے گا۔ اگر تحقیق نہیں کرے گا تو پھر گناہ الگ ہوگا، اور وہ جو حدیث کے الفاظ ہیں کفا بالمرء کاذبا ان یحدث بکل ما سمع، اس کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہوگا، یا فرمایا کہ اسمن اس کے گناہ کے لیے یہی کافی ہوگا۔ تو ان چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔